الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر: ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب کریم جل جلالہ و عمن والہ کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم کہ اس پروردگار نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ محرم الحرام اور پھر اس مہینے کی سب سے عظیم اور بابرکت رات شب عاشور ہمیں عطا فرمائی. اللہ رب کریم ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس بابرکت مہینے اور اس بابرکت رات کے ساتھ جو نسبتیں ہیں، بالخصوص حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جان بطول سیدنا امام حسین و دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے جو نسبت ہے، اللہ رب کریم ہم سب کو اور پوری امت کو ان برکتوں سے مالا مال فرمائے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کے نام سے موسوم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا اور پھر ان 12 مہینوں میں سے
فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ حرمت والے ہیں. یعنی حرمت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جن میں شروع اسلام میں یہ حکم دیا گیا کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہ کی جائے، کوئی لڑائی نہ کی جائے، کسی پر حملہ نہ کیا جائے. بعد میں اس کی اجازت دے دی کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی، جہاد کرنے کی، لیکن شروع میں ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر ممانعت فرمائی. تو فرمایا کہ کل مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور اللہ کی نوشت میں، تقدیر میں شروع سے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. اچھا، اتنی تاکید کیوں فرمائی؟ بڑی سمپل سی بات تھی کہ مہینے 12 ہیں، سب جانتے، لیکن انداز یہ ہے آیت مبارکہ میں کہ شروع سے یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے 12 ہیں. تو یہ اتنی تاکید اور اتنے اہتمام سے اس بات کو اللہ بیان فرما رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار قریش مہینوں کی تعداد کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے تھے اپنی مرضی سے. مثلا اللہ نے اگر کسی مہینے میں جنگ کرنے سے منع فرمایا اور ان کی جنگ چل رہی ہے پہلے سے کسی قبیلے سے، تو اب دیکھا کہ اگلے مہینے میں جنگ بندی کرنی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے اس مہینے کو آگے کر دیتے تھے. مثلا اگر رجب کا مہینہ آ رہا ہے اور اب جنگ روکنی پڑے گی، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، اس سال رجب کا مہینہ لیٹ ہے، اس سال رجب کا مہینہ بعد میں آئے گا، ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. چنانچہ وہ اس سال مہینوں کی تعداد 15 کر دیتے تھے، 13 کر دیتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ. اللہ نے بڑی ناراضگی فرمائی کہ یہ کیا اللہ کے اس پورے نظام کائنات کے ساتھ، ایک پوری کائنات، ایک پورا سسٹم جڑا ہوا ہے، اس کو اپنی مرضی سے بدل دیا کہ کبھی مہینے گھٹا دیے، کبھی بڑھا دیے. فرمایا نہیں، یعنی یہاں تک فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. فرمایا کہ یہ مہینوں کی تعداد میں کمی بیشی، اس کو عربی میں نسی کہتے ہیں. انما النسیء، یہ ان کا جو فعل تھا یہ نسی ہے. فرمایا زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی کفر بھی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہے، کیونکہ اللہ سے براہ راست مقابلہ ہے. اللہ منع فرما رہا ہے، اللہ ایک تعداد مقرر فرما رہا ہے اور یہ اس میں رد و بدل کر رہے ہیں. تو بڑی سختی سے اللہ نے منع فرما دی. اس لیے یہ آیت کا انداز یہ ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، شروع سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما. پھر فرمایا، یہ پہلے اچھی طرح یہ بات سمجھا دی کہ 12 ہیں بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کمی بیشی کے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے حرمت والے.
اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بتا دیا کہ مہینے کل 12 ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ کب سے 12 ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا نام نہیں بتایا. حالانکہ جب اللہ تبارک و تعالی یہ ساری تفصیل بیان فرما رہا، یہ مہینے کب سے 12 ہیں، اتنی تاکید فرمائی، اتنے اہتمام سے مہینوں کی تعداد بتائی، پھر 4 مہینے بھی الگ کر دیے، ان کا عنوان بھی بتا دیا کہ وہ حرمت والے، تو نام بھی بتا دیتا. نام نہیں بتایا. وہ 4 کون سے ہیں؟ نام نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں بتایا تاکہ جب قرآن پڑھنے والا بندہ قرآن پڑھے اور پڑھتے پڑھتے جب وہ یہ آیت پڑھے کہ مہینے کل 12 ہیں، 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، تو جب وہ تلاوت کرے اور اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ وہ 4 حرمت والے کون سے ہیں، اور جب اسے کوئی تذکرہ نہ ملے تو پھر اسے ضرورت محسوس ہوگی محمد مصطفیٰ کی، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں رجوع کرے گا. چنانچہ جب ہم نے بھی رجوع کیا احادیث کی تفسیر کی طرف کہ اللہ کے نبی نے کس طرح اس کی تفسیر فرمائی، تو احادیث میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا نام بتایا، ان کی اہمیت بتائی. حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان میں سے ان 4 میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں، مسلسل ہیں، اور ایک الگ سے ہے. یعنی فرمایا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اکٹھے ہیں. اور فرمایا ایک مہینہ الگ سے ہے جو اس تسلسل میں نہیں ہے، وہ الگ سے ہے، اور فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے ہیں جن کے نام عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. تو حدیث رسول کے بغیر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا، حدیث کے بغیر سمجھنا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، فتنہ انکار حدیث دنیا میں موجود ہے. وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں سنت کا، حدیث کا، وہ کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے. تو پھر وہ بتائیں کہ اپنی مرضی سے پھر وہ قرآن کی تفسیر کیسے کریں گے، کیسے بتائیں گے کہ کون سے مہینے ہیں اللہ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، وہ کون سے 4 مہینے ہیں، اپنی مرضی سے کیسے بتائیں گے آپ. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جہاں خود قرآن کبھی اپنی آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، تو وہیں پر قرآن کو سمجھنے کا ایک سب سے قوی اور سب سے مضبوط ذریعہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. تو حضور نے بتا دیا 4 مہینے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ گزر گئے، جن کو اشہر حج بھی کہتے ہیں ہم، حج کے مہینے حرمت والے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ان مہینوں کو حرمت والا بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مہینوں میں حج کے لیے لوگ نکلتے تھے، اب بھی نکلتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ سفر غیر محفوظ تھا. قافلے جس طرح شہر شہر سفر کرتے تھے، مختلف خشکی کے راستوں سے اپنے جانوروں پہ، سواریوں پہ، تو جانے کے لیے بھی اتنا وقت چاہیے کہ وہ شوال سے، ذی القعدہ سے سفر شروع کرتے، واپسی ہوتے ہوتے محرم کا مہینہ چل رہا ہوتا تھا. یہ ایک پورا پس منظر ہے. تو اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تاکہ کوئی کسی پر حملہ نہ کرے، کوئی کسی پر دست درازی نہ کرے. دشمن بھی ہو تو اگر وہ احرام کی حالت میں ہے یا بغیر احرام کے بھی ہے، مگر فرمائے کہ اگر یہ مہینے چل رہے ہیں ان میں حملہ نہیں کرنا. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اور یہیں سے آپ کربلا کے واقعے کی سنگینی کا اندازہ کر لیں کہ اس کی سنگینی اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان ظالموں نے امام علی مقام پر
اس مہینے میں حملہ کیا ہے، اس مہینے میں خون ریزی برپا کی، اس مہینے میں امام علی مقام کو تہہ تیغ کیا، کہ جس مہینے میں خود اللہ نے حرمت والا مہینہ جس کو قرار دیا ہے. کربلا کے واقعے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس میں تو اللہ نے منع فرمایا ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے، لیکن ان ظالموں نے اس کی پرواہ نہیں. تو ایک تو یہ بات بنیادی میں نے عرض کر دی کہ یہ مہینے کا تصور کیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی سے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب یہ بات طے ہوئی کہ کس مہینے سے ہمارا اسلامی ہجری کیلنڈر شروع ہو، تو محرم کے مہینے کو انہوں نے بنیاد بنایا. تو یوں محرم کے مہینے سے اسلامی ہجری کیلنڈر اور نیا سال شروع ہوتا ہے، جو کہ 1442 ہجری چل رہا ہے. پھر اس مہینے کی اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی طرف اشارہ کیا. جو میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے وہ اسی لیے پڑھی تاکہ ہمیں پتہ چلے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس محرم کا مہینہ آیا پھر ڈائریکٹ شہادت امام حسین کا ذکر ہوا، عاشورہ کی اہمیت پتہ چل گئی، 9-10 محرم زیادہ سے زیادہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ 9 اور 10 محرم کی فضیلت ہے، باقی بہت سی جو فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ عشرہ محرم، یہ پورا عشرہ، یہ پورے 10 دن 10 راتیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑے محترم ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ جب امام حسین کا واقعہ پیش آیا تو وہاں سے اس کی فضیلت شروع ہوئی، نہیں، پہلے سے خود محرم کی فضیلت پہلے سے ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تو محرم کی فضیلت تو تب سے چل رہی ہے. پھر عاشورہ کی جو فضیلت ہے 10 محرم، وہ بھی پہلے سے چلی آ رہی. اور خاص طور پر یہ جو عشرہ ہے پورا 10 دن، یکم محرم سے لے کر 10 محرم، ایک تفسیر کے مطابق یہ جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے کہ والفجر، صبح کی قسم، صبح صادق کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم. تو اس کی تفسیر میں 3 قول ہیں علماء مفسرین کے، 3 طرح کی تفسیر ہے اس کی. 10 راتیں کون سی مراد ہیں؟ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اپنی عقل سے اپنی مرضی سے کیسے تفسیر کریں گے. ادھر پیچھے فرمایا 4 مہینے ہیں حرمت والے، تو اپنی عقل سے تفسیر کیسے کریں گے. یہاں فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، تو کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اگر آدمی اپنی عقل سے ہی سب کچھ کرنا ہے، بہت سے جو عقل پرست کہتے ہیں کہ بھائی اپنی عقل سے چلو، یعنی انہوں نے عقل کی بنیاد پر سمجھ لیا کہ ہر چیز عقل سے کرنی ہے. یعنی عقل کیا انہیں مل گئی کہ اتنی عقل بھی پھر نہ رہی، اتنی عقل بھی پھر نہیں رہی کہ ہر جگہ یہ عقل اگر استعمال کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے جو یہ قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی مثالیں قائم کی، پھر اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عقل ضرور دی ہے، لیکن اسی عقل سے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس عقل کو ہر جگہ استعمال نہیں کرنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. بھائی کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دیں اس کو. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں. کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ 3 تفسیریں اس کی، 3 اقوال ہیں. ایک تفسیر جو زیادہ مشہور ہے، زیادہ جس پر ترجیح ہے، اور حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 ذی الحجہ ہیں. ذی الحجہ کے 10 دن 10 راتیں مراد. بقرہ عید جو گزر گئی، قربانی کے دن، تکبیر تشریق کے دن، حجاج کرام کے لیے حج کے دن، یہ 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن 10 راتیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. تو ایک تفسیر تو یہی ہے، والفجر، صبح صادق کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم جو گزر گئی. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ماہ رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں، جن میں شب قدر کو تلاش کرنے کا فرمایا، اعتکاف کرنے کا فرمایا، عشرہ نجات اس کو قرار دیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا،
فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کہہ کر اللہ نے اس آخری عشرہ رمضان کی قسم ارشاد فرمائی ہے. ایک قول یہ بھی ہے اور ایک قول یہ ہے محرم کے حوالے سے. فرمایا حضرت قتادہ کا قول ہے, تابعین میں سے ہے یہ, ان کے اقوال اکثر تفسیر میں آتے رہتے ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے محرم کی 10 راتیں مراد. تو یہ بہرحال تینوں اقوال ہیں اور ہمیں ان تینوں کی تعظیم کرنی چاہیے, ذی الحجہ کی بھی, عشرہ ذی الحجہ کی بھی, عشرہ رمضان کی بھی اور عشرہ محرم الحرام کی بھی. ہمیں ان تینوں کا اپنا اہتمام ہونا چاہیے, عبادت کا, ذکر و اذکار کا, روزے رکھنے کا, جس قدر یعنی ہو سکے, جتنے روزے ہو سکیں, جتنا ذکر و اذکار ہو سکے, جتنی تکبیر تشریق ہو سکے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ نے قسمیں اٹھائی ان کی. معلوم یہ ہوا کہ محرم کی عظمت بھی ہے کہ پورا محرم فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے, پھر ان 4 مہینوں میں سے محرم میں سے 10 دن وَلَيَالٍ عَشْرٍ, پھر ان وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں سے فضیلت اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے جب یہ شب عاشور اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا پھر دن آتا ہے. یعنی دیکھیں فضیلت کہاں سے چلتے چلتے اپنے عروج پہ پہنچ گئی جب وہ 10 محرم آتا ہے. اللہ کی برکتیں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی اور فضیلت بھی بہت پہلے سے چلی آ رہی. بہت سے لوگ جو بہت زیادہ گہرائی سے مطالعہ یا ان چیزوں کی واقفیت نہیں رکھتے, ایسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت یا اہمیت جو ہے وہ شاید کربلا کے واقعے سے شروع ہوتی ہے, کربلا سے شروع ہوئی, یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. نہیں, کربلا کے واقعے سے فضیلت بڑھ گئی. کربلا کے واقعے سے شہادت امام علی مقام سے عاشورہ کی اہمیت, شہرت, فضیلت بڑھ گئی, لیکن فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی. بھائی جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو کربلا تو خود حضور کے بعد ہوا ہے, حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا ہے. خود سرکار دو عالم اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, اس کے روزے کی اہمیت بیان فرما رہے. 9 محرم کا روزہ, 10 محرم کا روزہ, پھر حضور علیہ السلام سے بھی پہلے کئی انبیاء اس کا روزہ رکھتے رہے, اس کے واقعات جڑے ہوئے ہیں. کئی نبیوں کے واقعات ہیں 10 محرم کے ساتھ جو علماء نے لکھا. تو ایک فضیلت گویا یہ بھی ہے کہ کئی نبیوں کے واقعات ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, فَصُومُوهُ أَنْتُمْ, تو لوگو تم بھی روزہ رکھا کرو. یعنی حضور نے حوالہ دیا نبیوں کا, حضور نے عاشورہ کی فضیلت کو ریلیٹ کیا نبیوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے چلی آ رہی فضیلت, پچھلے انبیاء سے واقعہ اور واقعات اور فضائل چلے آ رہے, حتیٰ کہ پھر اللہ نے یہ دن حضرت امام حسین کے لیے بھی اللہ نے یہی دن منتخب فرمایا اور انہیں بھی اللہ نے اسی دن شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرمایا. حضور علیہ السلام بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے تو خود روزہ رکھتے تھے, لوگوں کو حکم نہیں دیا. مکی زندگی میں احادیث میں آتا ہے, مکی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا, لیکن لوگوں کو حکم نہیں دیا. جب مدینے میں تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی جو ہیں, مدینے میں رہنے والے یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا, تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی, ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ, ہم موسیٰ کے زیادہ ماننے والے ہیں. تم حضرت موسیٰ کو کیا مانو گے؟ تمہارا حضرت موسیٰ پر کیا ایمان اور کیا تمہارا یقین بس رہا سہا معمولی سا, تمہارا نام لینے کی حد تک ایمان ہے. اصل حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں, اور یہ حقیقت ہے, ہمارے ایمان کا حسن ہے. یہ ایک صاحب ایمان کے لیے یہ سب سے بڑے اطمینان کی بات ہے کہ آپ کو دیگر امتوں میں, دیگر نبیوں میں یہ بات, یعنی ان کی امتوں میں یہ بات نہیں ملے گی. بس وہ اپنے نبی پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں, بس باقی نبیوں کے بارے میں وہ کوئی ایسی خاطر خواہ بات نہیں کریں گے یا انکار کر دیں گے. بلکہ یقتلون النبیین, انکار اور قتل کرنے والے لوگ ہیں وہ.
یہ پچھلی جو امتیں گزری وہ نبیوں کے قاتل ہیں. بظاہر ایک نبی کا دم بھر رہے ہیں, ایک نبی کی محبت کی بات کر رہے ہیں, اور دیگر نبیوں کو شہید کر رہے ہیں. قرآن نے بتایا یقتلون النبیین بغیر الحق, انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. تو کوئی حضرت موسیٰ کی بات کر کے ایک طرف ہو گیا, کوئی حضرت عیسیٰ کی بات کر کے ایک طرف ہو گیا. واحد امت محمد مصطفیٰ ہے کہ جسے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. یعنی ہم حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام رسولوں پر, تمام نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ ماننے والے, ہم تم سے زیادہ حقدار. یہی حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا, اور بھی دیگر نبیوں کے متعلق فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. تمہارا ایمان لانا نہ لانا برابر ہے, کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی وہ تمام نبیوں کا انکار ہے. ایک نبی کا جس نے انکار کیا. اس لیے جب ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, قانون ناموس رسالت کی بات آتی ہے, تحفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات ہو رہی ہے. نہیں نہیں نہیں, ناموس رسالت ہے. رسالت کا لفظ دیکھیے آپ, ناموس محمد مصطفیٰ نہیں کہا, صرف ناموس رسالت کہا. جسے بھی اللہ نے رسول بنایا, جسے بھی اللہ نے شرف نبوت عطا کیا, اگر اس کی شان میں گستاخی ہوگی تو ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس کا معاملہ حل کیا جائے. یہ ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین اور گستاخی جائز نہیں ہے, اور سب کا حکم برابر. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گستاخ محمد مصطفیٰ ہے تو اس کا حکم الگ ہے, گستاخ آدم, گستاخ ابراہیم یا دیگر کسی نبی کا گستاخ ہے تو اس کا حکم الگ ہے, اس کا حکم ہلکا ہے. نہیں 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 نہیں, سب نبیوں کے سب و شتم کرنے والے کا حکم برابر. یہ ہمیں شروع سے یہی بچے کو شروع سے پڑھایا جاتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, میں ایمان لایا اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, سب پر ایمان لائے. اور یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ جس طرح تمام نبیوں رسولوں پر ایمان اور سب کی تعظیم و تکریم ضروری ہے, بالکل اسی طرح جو ان کے متبعین ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک مت کرو کہ کسی ایک کو لے کر بیٹھ جاؤ پھر باقی سب کا انکار کر دو. مثلا کوئی اگر کسی ایک صحابی کو لے کر کے بیٹھ جائے کہ بھئی میں تو بس ان پر ایمان لایا, میں فلاں صحابی کی تعظیم کروں گا, فلاں کی عزت کروں گا, باقی سے مجھے لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح کوئی اہل بیت کو لے کر بیٹھ گیا, کوئی صحابہ میں سے کسی کو لے کر بیٹھ گیا, فرمایا نہیں نہیں نہیں, یہ وارثین انبیاء ہیں. جب نبیوں میں فرق نہیں کیا گیا, سب پر ایمان لانا ضروری ہے, تو جو ان نبیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں, پھر خواہ وہ خواتین ہوں یعنی ازواج مطہرات ہیں, حضور کے والدین ہیں, حضور کی شہزادیاں ہیں, حضور کی اولاد ہے, ذریت مبارکہ ہے, صحابہ ہیں, ان میں بھی اس انداز سے تفریق کرنا. ہاں فضیلت اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہے, فضیلت کا فرق رہے گا, وہ تو نبیوں میں بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لا نفرق, جو قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, بلکہ میں نے کلپ سنا کسی عالم کا دیگر مکاتب فکر میں سے, وہ عجیب انداز سے رد کر رہے تھے اس بات کا کہ یہ کیا لوگوں نے نعت پڑھنا شروع کر دی ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا, کہ فلاں نبی زیادہ اعلیٰ ہے, فلاں نبی زیادہ افضل ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. یہ انہوں نے یہ آیت پڑھ کر یہ تاثر دیا کہ بھائی جب قرآن نے کہہ دیا کہ لا نفرق, ہم فرق نہیں کرتے, تو پھر یہ نعت مت پڑھو. انہوں نے کہا سب سے اولا والا, اور اس طرح نبیوں میں فرق مت کرو. تو یہ نتیجہ ہے کسی ایک آیت کو پکڑ کر بیٹھ جانے کا اور دیگر آیتوں سے صرف نظر کرنے کا. اور جب اس انداز سے کوئی بھی قرآن کا مطالعہ کرے گا کہ وہ ایک آیت کو لے کر بیٹھ گیا اور دیگر آیتیں اس نے چھوڑ دی, یا اسی طرح ایک حدیث کو اس نے پکڑ لیا
دیگر حدیثیں اس موضوع پر جو اس دیگر موضوع پر اس سے ملتی جلتی روایتیں آئیں وہ چھوڑ دی تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، پھر اس کو غلط فہمیاں ذہن میں بڑھتی چلی جائیں۔ بھائی جس قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اسی قرآن نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ دو باتوں کا الگ الگ مطلب کیا ہے، تو وہ علماء نے بتا دیا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں، ایمان لانا سب پر ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہاں جہاں یہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان رسولوں کو فضیلتیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سب پر لانا ضروری ہے، لیکن کسی کو ہم نے امام الانبیاء بنا دیا، فضلنا بعضهم علی بعض، کسی کو امام الانبیاء بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو نجی اللہ بنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا، اور کسی کو حبیب اللہ بنا دیا، یعنی اسے اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا اور تمام نبیوں کا امام بنا دیا۔ یہ اللہ نے خود فضیلتیں دی، تو وہی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، وہ فضیلت کو تلک الرسل کے روشنی میں وہ نعت لکھی گئی۔ تو ایک آیت کو پکڑ کر پوری تقریر کر دی، ایک آیت کو پکڑ کر نہ جانے کن کن چیزوں کا رد کر دیا، اور اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فہم قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اس طرح اتنی آسانی سے فہم قرآن نہیں آتا، ایک ایک آیت لے کر بیٹھ جائیں۔ یہی کچھ صحابہ کے معاملے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اہل بیت کے معاملے میں ہو جاتی ہے۔ ایک آیت لے کر بیٹھ گئے، کوئی ایک آیت پکڑ لی، کوئی ایک حدیث لے لی، یا تاریخ کا کوئی ایک واقعہ لے لیا، اور وہ بس اس سے فضیلت لی اور بیٹھ گئے کہ بھائی بس اب ہم اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن باقی احادیث، باقی قرآن کی آیتیں، اور ان میں اللہ نے جو جس انداز سے فرق مراتب کیا، کسی کو کوئی عزت دی، کسی کو کوئی مقام دیا، اور پھر وہ اللہ کی مرضی، وہ اس کی شان، وہ اپنے بندوں میں جس طرح چاہے فضیلتیں تقسیم فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام آیتوں، تمام حدیثوں کو پڑھیں اور اس پر ایمان لائیں، تبھی جا کر یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ نے وہ فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی، تو اس لیے ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ کے ہم ماننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب روزہ رکھو، یعنی صحابہ سے بھی فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ یہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو۔ یہ حضور نے 9 اور 10 کا وہ روزہ بیان فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم 9 کا روزہ نہیں رکھ پائے تو کیا صرف 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مخالفت کا جو ایک تصور دیا حضور علیہ السلام نے حدیث میں، تو اگر اس کا موقع مل جائے، اس کی سعادت مل جائے تو اچھی بات۔ اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کر لیں آپ، یہ بھی ہو سکتا ہے، 10 محرم اور 11 محرم کر لیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یعنی محرم کی اہمیت ہے، پھر محرم میں عشرہ محرم کی اہمیت ہے، پھر عشرہ محرم میں عاشورے کی اہمیت، جو آپ نے ان تمام دلائل سے اچھی طرح سماعت فرمائی ہے۔ اور اس عاشورے کے اندر پھر فضیلت اور بڑھ گئی جب حضرت امام علی مقام نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس میں شامل ہوا، اللہ نے پھر اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتے ہیں تو اس کے بعد براہ راست میدان کربلا کا ذکر آتا ہے، شہادت کی بات ہوتی ہے، اور بس وہ بات اسی پہ ختم ہو جاتی۔ یعنی باقی ان کی جو زندگی ہے، فضائل ہیں، مناقب ہیں، کمالات ہیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، اس کی طرف بہت مرتبہ ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ ان کی محنتیں کیا ہیں دین اسلام کے لیے، تعلیم کے لیے، علم دین کے لیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے. اور پورا جو ایک اہل بیت کا تصور ہے وہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور ابتدائی کچھ بچپن اور اس کے بعد ڈائریکٹ شہادت کا واقعہ پیش آ گیا اور بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, امام حسین نے 57 سال کی عمر پائی, 57 ایئرز ان کی زندگی ہے. تو 57 جو سال ہیں امام حسین اور امام علی مقام کی پوری ایک زندگی ہے, پوری ایک لائف ہے ان کی, جس کے اندر ازدواجی زندگی بھی ہے, ان کی اخلاقیات بھی ہیں, ان کی غریب پروری بھی ہے, ان کے صدقات و خیرات بھی ہیں, ان کے حج کے سفر بھی ہیں, ان کی جناب علم دین کے ساتھ شغف بھی ہے. مولا علی کے بیٹے ہیں جو باب العلم ہیں, حضرت مولا علی باب العلم ہیں. حضور فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حسین ان کے بیٹے ہیں, حسین ان کے بیٹے ہیں, تو پھر ان کے علم کا کیا کہنا. تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھرپور زندگی ہے جس میں فضائل بھی ہیں, مناقب بھی ہیں, محنتیں بھی ہیں. اور پھر جا کر وہ محنت کی انتہا ہو گئی جب انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. یعنی پہلے سے ہی قربانیاں دیتے آ رہے تھے دین کے لیے, اللہ کے نبی کی شریعت کے نفاذ کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے, اور پھر آخر میں جا کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے عموماً کہ ڈائریکٹ جام شہادت اور واقعہ کربلا اور بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے, پیچھے ان کا ایک تسلسل ہے, ان کی زندگی ہے, پوری محنت ہے, جد و جہد ہے, اور ایک پوری زندگی گزاری انہوں نے. تو اب یہاں پر ہمیں رک کر پھر پیچھے دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید کس انداز سے اہل بیت کا تعارف کراتا ہے, احادیث مبارکہ کس انداز سے اہل بیت کا تعارف کراتی ہیں, اور ہمارا کس انداز سے اہل بیت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, کیا نظریہ ہونا چاہیے, یہ پیچھے سارا سمجھنا ضروری ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر کیا, اہل بیت کا ذکر کیا. اکثر جو آیت پڑھی جاتی ہے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے, وہ 22واں پارہ پہلا صفحہ ہے. جب آپ 22واں پارہ کھولیں گے تو پہلے صفحے پر ہی یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب, اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے, دور کر دے نہیں. دور کرنا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ناپاکی تھی پھر دور کی, تو دور کر دے نہیں, دور رکھے پہلے سے ہی. انما یرید اللہ, اللہ فرمایا یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ تم اہل بیت نبی سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اللہ تمہیں خوب طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے. دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے جو زیادہ اہل بیت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں وہ اس آیت کو پڑھ کر اس سے معصومیت پر استدلال کرتے. یہ آیت پڑھ کر وہ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں یہ معصوم ہیں. وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں, کہتے دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اللہ یہی چاہتا ہے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تم اہل بیت کو اللہ خوب طہارت عطا کرے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصوم ہے, تو اسی لیے وہ ائمہ معصومین کہتے ہیں اہل بیت کو. اور ان کی دیکھا دیکھی بعض اہل سنت بھی لا علمی کی وجہ سے, بہت سے لوگ ظاہر ہے دلیلوں اور دلائل کی باریکیوں کو نہیں جانتے, تو پھر وہ بھی دیکھا دیکھی اس لفظ معصوم کو ائمہ کے لیے, اماموں کے لیے استعمال کر جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کے مطابق معصومیت صرف اور صرف دو گروہوں کے لیے ہے, دو گروہوں کے لیے معصومیت ہے بس. معصوم کا مطلب یہ ہے, معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کبھی بھی کوئی غلطی نہ ہو سکے, یہ معصومیت کا مطلب ہے. تو ایسا
مقام اور ایسی شان صرف دو ہی گروہوں کے لیے ہے ہمارے نزدیک، اور وہ ایک گروہ نبیوں کا ہے، نبیوں کے لیے ہے، اور ایک گروہ فرشتوں کا ہے۔ نبیوں کے لیے معصومیت کا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، معصوم ہیں سب کے سب نبی۔ قرآن میں ہے، فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا کہ سب کے سب انبیاء ہمارے نزدیک مصطفین یعنی چنے ہوئے ہیں اور اخیار۔ اس سے علماء نے معصومیت پر استدلال کیا، اور بھی دیگر دلائل ہیں ان کی معصومیت پر، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور ایک گروہ فرشتوں کا ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں بہت سے دلائل اشارے موجود ہیں، احادیث میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ باقی دیگر جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب ہم اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں، یہ معصوم نہیں ہے۔ یہ لفظ محفوظ استعمال کرنا چاہیے۔ معصوم ان دو گروہوں کے لیے، نبیوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے، اور باقی سب کے لیے محفوظ عن الخطا ہیں، خطاؤں سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاسیبل ہے خطا کا ہونا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا، اور اگر کبھی ہو بھی جائے تو اللہ انہیں اس خطا پر قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ بہت جلد اللہ انہیں اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ یہ مقام اس انداز سے اہل بیت اور صحابہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کی جب آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ باریکی بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مقام اہل بیت ہے کہ اللہ نے انہیں مقام طہارت عطا فرمایا۔ اہل بیت مقام طہارت پر فائز۔ ہم اور آپ تو طہارت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ظاہری طہارت کے لیے بھی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، باطنی طہارت کے لیے بھی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ باطنی طہارت کے لیے جس طرح ظاہری طہارت کے طریقے ہیں، اسی طرح باطنی طہارت کے بھی طریقے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم کسی کی صحبت میں بیٹھیں یا اور بہت سی ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں، استغفار کریں، تو تب جا کر کے کوئی مقام طہارت، کوئی مقام تقوی شاید ہمیں مل جائے۔ اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنی توبہ اور استغفار کے بعد بھی اگر ریاکاری میں مبتلا ہو گئے، دکھلاوے میں مبتلا ہو گئے، تو کوئی طہارت نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمیں تو بلکہ اپنی توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو توبہ استغفار کر کے ہم آئے اور ریاکاری کر لی، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ تم نے کی ہے اس سے بھی توبہ کرو، کیونکہ تمہاری توبہ میں بھی دکھلاوا تھا، تو یہ تو خود ایک گناہ ہے جو تم کر کے آ رہے ہو۔ ہماری توبہ کا تو حال یہ ہے کہ ہمیں تو خود اس توبہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں طہارت ملنے کے لیے بھی بڑے مراحل اور بڑی کوششیں چاہیے، تب کہیں جا کر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی اترائیں تو کوئی فخر کریں۔ لیکن اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ طہارت کی کوششیں تو بعد میں ہیں، تقوی بھی بعد میں، عبادت بھی بعد میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تمام ذرائع کہ جن سے طہارت ملتی ہے، انہوں نے وہ سارے ذرائع بعد میں اختیار کیے۔ طہارت اللہ نے پہلے عطا فرمائی، انہیں اللہ نے پیدائش سے طہارت عطا فرمائی، کیونکہ ان کی پیدائش خون محمد مصطفیٰ سے ہے۔ تو جس کی رگوں میں خون محمد مصطفیٰ ہو، اسے طہارت کے تقوی کے لیے نماز نہیں، وہ نماز بعد میں آئے گی، اس کی طہارت کا اعلان اللہ نے پہلے قرآن میں فرما دیا۔ یہ فرق ہے طہارتوں میں، اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ، خالی یطہرکم نہیں بلکہ تطہیرا کہہ کر تاکید فرمائی کہ اللہ تمہیں خوب طہارت عطا فرمائے۔ یہ تاکید ہے ان کی، جو بہت وجوہات سے ممتاز ہے، بے مثال ہے، اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے اندر گارنٹی بھی ہو گئی، ایک تو ابتدا سے ہے، پھر آگے کی گارنٹی بھی ہے۔ ہماری تو ابھی بتایا نا کہ گارنٹی بھی کوئی نہیں، ہم بڑی مشکل سے پہنچ بھی جائیں مسجد میں تو پھر پتہ نہیں کب تک ہم قائم رہیں گے اس طہارت پر، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کو جب وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرما دیا تو شروع سے بتا دیا کہ ابتدا سے طہارت ہے، اور تطہیرہ کہہ کر بتا دیا کہ آخر تک اللہ نے تمہیں یہ طہارت عطا فرمائی، آخر تک اللہ انہیں اسی طہارت پر قائم رکھے گا۔
اس لیے باقی دنیا اپنے تقوی میں ان کی محتاج ہے، باقی دنیا اپنی طہارت اور پاکیزگی میں ان کی محتاج ہے، یہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا۔ تو ایک فرق تو ابھی آپ نے سمجھ لیا اہل سنت و جماعت کے مطابق معصومیت کے حوالے سے کہ اس آیت کے روشنی میں ہم معصومیت بیان نہیں کرتے، طہارت بیان کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن معصومیت نہیں۔ ایک فرق تو یہ۔ دوسرا ایک اور فرق یہ ہے، یہ بھی ضمناً درمیان میں عرض کر دوں کہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت چل رہی ہے جو ابھی پڑھی، آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب، وَيُطَهِّرَكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ پیچھے سے اگر اس کو پڑھتے پڑھتے آپ آئیں تو اصل میں تو یہ سارا تذکرہ ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، جو حضور کے نکاح میں ازواج آئی ہیں، جنہیں اللہ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہہ کر مومنین کی مائیں قرار دیا۔ ہم سب کی مائیں جنہیں اللہ نے قرار دیا، جو حضور کے حوالہ عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں، اصل ذکر تو پیچھے سے ان کا چل رہا ہے۔ وقرن فی وہ اور بلکہ اس پیچھے تسلسل سے پڑھیں، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ سے، تو پڑھتے پڑھتے وہاں پر ازواج کا ذکر ہے، اور اسی تسلسل میں اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہ اللہ تم سے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے۔ تو اہل البیت اصل میں تو اللہ نے ازواج نبی کو فرمایا۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل بیت کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، پھر انہی کی بدولت حضور کی اولاد ہے۔ ازواج ہوں گی تو اولاد ہوگی نا۔ مطلب یہ عجیب بات ہے کہ لوگ اولاد نبی کو مانتے ہیں، مگر جن ازواج کی وساطت سے اولاد ہیں کہا نہیں، وہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اہل بیت کی فضیلت جو بھی ہے، جو بھی ان کے فضائل ہیں، وہ فضیلتیں بی بی فاطمہ کو تو ملی، مگر بی بی فاطمہ کی والدہ سیدہ خدیجہ کو نہیں ملی۔ یہ ایسا ہی ہو جائے گا پھر۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ فضیلت رکھتی ہیں، مگر بی بی فاطمہ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس فضیلت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ماں شامل نہیں ہے، اور ماں کے وساطت سے جو اولاد ہے وہ اس فضیلت میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عقلاً بھی یعنی عجیب بات ہے، اور قرآن کے تسلسل نظم قرآن کے روشنی میں بھی غور کریں تو یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ اہل بیت میں حضور کے ازواج شامل نہ ہوں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت نبی میں ازواج بھی ہیں اور اولاد پاک مصطفیٰ بھی ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے ضمناً عرض کر دی تاکہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں اور ساری باتیں واضح ہو جائیں۔ ہاں، الگ سے کبھی اگر حضور نے اہل بیت کو، یعنی اہل بیت میں سے خاص چند افراد کو چن کر کہ جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، تو وہ اگر کبھی حضور نے انہیں الگ سے لے کر ایک چادر ان پر ڈال کر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی، خصوصی فضیلت عطا فرمائی، تو وہ پھر ایک اضافی فضیلت ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ حدیث کسا کہتے ہیں اس کو، کساؤن چادر کو کہتے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی کتابوں میں موجود ہے، دیگر مکاتب فکر میں بھی موجود ہے۔ اس کو حدیث کسا کہتے ہیں کہ حضور نے ایک چادر ڈالی اور اس چادر کے اندر یہی 5 افراد تھے، پنجتن پاک جنہیں کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تھے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور حضرات حسنین کریمین تھے۔ اور اس چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ ایک امتیازی اور ایک خصوصی فضیلت، جیسے حضور علیہ السلام کا اختیار ہے کہ وہ کبھی اپنے اسی اختیار کی بنیاد پر حسنین کریمین کو سردار نوجوانان جنت قرار دیتے ہیں، تو وہ ایک امتیازی فضیلت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں سردار کیوں قرار دیا یا اس کے اندر کسی اور کو داخل کیا جائے۔ نوجوانوں کے لیے جو فضیلت دی اس کے اندر کوئی اور شامل نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ وہ جسے جس طرح چاہیں فضیلت عطا فرمائیں۔
یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ بات آ گئی ہے کہ یہ دونوں سردار ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جہاں یہ فرمایا وہیں پر ایک حدیث اور بھی ہے جو حضرت ابو بکر و عمر کے لیے ہے، اور فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنہ. کہول عربی میں کہتے ہیں ادھیڑ عمر والے کو، ادھیڑ عمر والا، جیسے 40 سال یا ہو جو اس سے اوپر چلا گیا پھر وہ کہول یا شیخ وغیرہ کی طرف عربی کے اعتبار سے پھر اس کا شمار اس میں ہوتا ہے. تو نوجوانوں کے لیے فرمایا کہ ان کے سردار حسنین کریمین ہیں، اور جو زیادہ عمر والے افراد جنت میں. اچھا لیکن کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنت میں تو سب کی عمریں برابر ہوں گی. حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے سب کی عمر ایک جیسے ہوگی، اور وہ ہوگی 33 سال. 33 سب کے سب 33 سال کے ہوں گے. تو اب تو وہ الگ الگ حدیثیں پھر کرنے کا فائدہ کہ نوجوانوں کے سردار یہ ہیں، ادھیڑ عمر والوں کے سردار یہ ہیں، تو یہ فائدہ کیا ہوا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے انتقال کرنے میں جو جوانی کی حالت میں گیا، دنیا سے انتقال کرنے میں جو نوجوانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو ایسے جتنے نوجوان دنیا سے حالت جوانی میں چلے گئے بحالت ایمان، تو ان تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اسی طرح دنیا سے پردہ فرمانے میں، پردہ کرنے میں وہ ادھیڑ عمر والے یا زیادہ عمر والے جو دنیا سے حالت ایمان میں گئے، وہ جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور یہ فضیلت حضور نے اس وقت بیان کی جب حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بتایا کہ یہ دونوں ہیں ابو بکر و عمر. اس وقت وہ دونوں موجود نہیں تھے، صرف حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ اور دیگر کوئی صحابی ہوں، لیکن حضرت ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے وہاں پر. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اے علی، یہ دونوں یعنی ابو بکر و عمر یہ جنت کے زیادہ عمر والے لوگوں کے سردار ہیں. لیکن آگے فرمایا کہ علی انہیں بتانا نہیں، لا تخبرہما، اے علی تمہیں انہیں بتانا نہیں. حدیث یہاں تک گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمانی فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی کو کہی اور یہ بھی کہہ دیا کہ علی انہیں بتانا نہیں. تو اعلیٰ حضرت اس پورے حدیث کو شعر کے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، انہیں بتانا نہیں. تو علماء نے پھر اس کی جو شرح کی ہے پھر اس کے اندر مختلف توجیحات فرمائی. ایک توجیہ یہ فرمائی کہ اس کا مطلب یہ تھا اے علی انہیں بتانا نہیں، یہ فضیلت میں خود انہیں اپنی زبان سے بتاؤں گا، یعنی آپ نہیں بتانا، میں انہیں فضیلت بتاؤں گا. اور بھی توجیحات اس کی فرمائی گئی. بہرحال یہ حسنین کریمین کی بات چل رہی تھی کہ انہیں الگ فضیلت دے دی، سیدہ فاطمہ کو الگ فضیلت عطا فرما دی، حضرت ابو بکر کو کوئی ایک فضیلت میں الگ کر دیا، حضرت عمر کو ایک فضیلت. یہ حضور کا اختیار. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا لا نفرق بین احد من رسولی کے تحت کہ جس طرح وہ رسولوں میں فرق کرنا کہ جی ہم فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، اس طرح یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح صحابہ یا اہل بیت کے درمیان بھی اس طرح کرنا کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. سب پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، دل میں احترام ہونا چاہیے، تعظیم و تکریم ہونی چاہیے. حضرات اہل بیت کی بات چل رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے مختلف طریقوں سے ان کا ذکر فرمایا. احادیث میں بھی بڑا زبردست تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کا بہت عمدہ انداز میں ذکر فرمایا. یعنی یہ نہیں کہ صرف فرمایا بس ایک خاندان ہے بس ان کا تذکرہ کرو، نہیں، باقاعدہ قلبی محبت کا ذکر فرمایا، باقاعدہ محبت کی بار بار دعا فرمائی. حضور علیہ السلام کبھی دیکھا نا، آپ نے بھی سنا چادر میں لے رہے ہیں دعا کر رہے ہیں،
کبھی اپنے کندھے پر بٹھا کر، کبھی اپنے زانوں پر بٹھا کر باقاعدہ لوگوں کو محبت کی بات فرما رہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے خاندان کے بچے تھے، اپنے نواسے تھے تو فضیلتیں بھی بتائیں. نہیں نہیں نہیں. اپنی بیٹی تھی تو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، اپنے نواسے تھے تو جنت کے نوجوانوں کا سردار. نہیں 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 نہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات بالفرض معاذ اللہ کرتا بھی ہے تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، اور وہ جواب قرآن نے دیا ہوا ہے کہ جب کبھی ایسا وسوسہ آئے، ایسا دل میں کوئی وسوسہ آئے کہ اپنی بیٹی تھی تو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، ایسا کوئی وسوسہ اگر آئے تو فرمایا کہ یاد رکھنا وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ بولتا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ اپنی بیٹی تھی تو جنت کے عورتوں کی سردار بنا دیا. نا نا نا، زبان محمد مصطفیٰ کی تھی، لیکن حقیقت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس فاطمہ کو میں نے پیدا کیا ہے اسے میں نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. وہ اللہ فرما رہا ہے. حسنین کریمین کو یہ مت سمجھنا کہ ان کے نواسے ہیں تو سرداری دے دی. نہیں نہیں، وہ اللہ فرما رہا ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہے. تو وسوسہ ختم ہو جائے گا خود ہی. یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل بیان فرمائے وہ اللہ کی مرضی سے ہیں. یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عطائیں ہیں یہ ساری. تو اہل بیت کو بڑی عزت اور بڑی رفعت دی. اس لیے اہل بیت کی محبت کا دل میں ہونا واجب، دل سے اس کی چاشنی کو محسوس کرنا واجب ہے. یہ محبت کی علامتوں میں سے. جب ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے. اس کا ایک مطلب تو ہے کہ ذکر اہل بیت. کچھ علامتیں جو علماء نے لکھی ہیں محبت کی، ان میں سے ایک علامت ہے ذکر اہل بیت. کہ جب ہم کہتے ہیں جی اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر کرو. یا تو کوئی خاص موقع آ گیا، یا ویسے بھی وقتاً فوقتاً جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں، کبھی صحابہ کی مثال دی، کبھی اہل بیت کی مثال دی، کبھی ان کے متعلق کوئی حدیث بیان کی، کبھی ان کے بارے میں. جیسے خود حضور نے بھی تو ممبر پر بیٹھ کر کبھی ابو بکر کی فضیلت بتائی ہے، کبھی بی بی عائشہ کی فضیلت بتائی، تو کبھی بی بی فاطمہ کی فضیلت بیان فرمائی. یہ میرے آقا کی سنت ہے اور قرآن کی بھی سنت ہے. تو یہ ذکر اہل بیت. محبت کا ایک مطلب تو ذکر اہل بیت، لیکن صرف ایک مطلب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک مفہوم بنتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ساری چیزیں مل کر ایک مفہوم بنے گا، جبھی یہ محبت کامل ہوگی اور معتبر کہلائے. تو ایک تو ہے ذکر اہل بیت، محبت کا مطلب. ایک ہے فرحت ذکر اہل بیت. اہل بیت کا ذکر سن کر، مستند ذکر سن کر، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، جو قصہ الٹے سیدھے واقعات موبائل پر اور ادھر ادھر لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، غلط سلط جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں. اہل بیت کے معاملے میں لوگوں نے اتنا مکس اپ کر دیا معاملہ، غلط سلط جھوٹی سچی روایتیں ملا جلا کر. اس لیے پھر اس میں سے مستند کو تلاش کرنا یقیناً ایک محنت طلب کام، اور محنت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. بہت سے لوگ محنت نہیں کرتے، جو موبائل پر آسانی سے میٹر مل گیا بس اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں. اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ادھر ادھر سے آ رہا ہوتا ہے. مثلا جیسے میں نے معصومیت کی بات کی، تو وہ معصومیت کا بھی اندر عقیدہ آ رہا ہے، تو ہمارا عام آدمی سمجھے بغیر اس کو آگے شیئر کر رہا ہے. کوئی منقبت کسی نے بھیج دی اہل بیت کی، تو وہ منقبت اس نے اپنے ٹائٹل پہ لگا دی. اب اس کے اندر عجیب عجیب باتیں ذکر کی گئی، بظاہر فضیلت کے لباس میں ہے، بظاہر فضیلت کے لبادے میں ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. علم نہیں ہے اور محنت کرنی نہیں ہے، آگے پہنچاتے جاؤ. یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر اہل بیت مستند طریقے سے. ایک علامت محبت یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر صحیح طریقے سے، مستند طریقے سے. اور ایک محبت کا مطلب ہے فرحت ذکر اہل بیت، یعنی ان کا ذکر جو مستند طریقے سے ہو تو اس پر دل میں خوشی کا محسوس ہونا، دل کا خوش ہونا کہ واہ اللہ کے نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. یہ اگر اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس صحیح تذکرے پر، صحیح لوگوں سے سن کر، اور خوشی محسوس ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، صحیح لوگوں سے سن کر. اور اگر کچھ غلط سلط پر دل کوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کے ذکر پر دل کوڑ رہا ہے. نا نا نا، یہ کوئی یہ اس طرح غلط اس کو رخ نہ دے.
کہ ہم نے کہا کہ بند کرو یہ کیا ہو رہا ہے یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کا ذکر بند کرو، بلکہ مطلب یہ کہ یہ بند کرو ہم سے سنو، ہمیں بھی آتا ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، ہم صحیح روایتیں آپ کو بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو لہٰذا فرحت ذکر اہل بیت یعنی اس کی خوشی کا محسوس ہونا، صحیح مستند تذکرہ سن کر، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم جو محبت کا پہلو ہے وہ ہے اتباع اہل بیت، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ ہے اہل بیت کی محبت کا انداز کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ کہاں تو تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، لیکن جب دامن مصطفیٰ کو تھام لیا تو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ گیا۔ تو اسی طرح اگر اہل بیت کی اتباع اور پیروی اور ان کا دامن تھام لیں تو چلے تو تھے محمد مصطفیٰ کو تلاش کرنے، حضور کی نگاہ کرم کو حاصل کرنے کے لیے اور حضور کو تلاش کرنے کے لیے، حضور کو پانے کے لیے، لیکن صحیح معنی میں اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیا، ان کی محبت دل میں جاگزی کر لی، تو پھر خود حضور تمہارا انتظار فرمائیں گے، خود حضور تمہیں طلب فرمائیں گے۔ حضرت بلال کو تو خود حضور نے یاد کیا نا، ایک عرصہ ہوا گیا کہ بلال جو ہیں حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ملک شام چلے گئے، وہیں پہ رہے، غم اتنا حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کا لاحق تھا کہ پھر وہ مدینے کی طرف آئے ہی نہیں، ایک عرصہ گزر گیا مدینے نہیں آئے وہ۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو سوئے تو خود حضور خواب میں تشریف لے آئے، اور حدیث کے مطابق جو روایتیں علماء نے لکھی، واقعات لکھے، اس کے مطابق خود حضور فرماتے ہیں ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ کیا دوری تم نے اختیار کی ہوئی ہم سے، یہ کیا دوری اختیار کی ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ کہاں تو کجا یہاں بیٹھ کر دعوے کرنا، اور اس دعووں کے اندر جب حقیقت نہیں ہوتی نا، اور ان دعووں کے اندر سچائی جب نہیں ہوتی تو وہ صرف جھومنے سے آگے بڑھ نہیں پاتے وہ دعوے، اور کہاں وہ گوشہ تنہائی میں، گوشہ گمنامی میں مؤذن رسول حضرت بلال کہ خود حضور ان کے خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ بلال کب آ رہے ہو مدینہ منورہ۔ صبح اٹھتے ہیں بے قراری بے چینی میں، رخت سفر باندھتے ہیں اور خود وہاں سے چل پڑتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں قدموں میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر اہل مدینہ جب حضرت بلال کو دیکھتے ہیں تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ بلال آج اتنے دنوں بعد آپ آئے ہیں تو کیوں نہ وہ یاد تازہ ہو جائے کہ جب آپ اذان دیا کرتے تھے اور مدینے والے آپ کی اذان سنا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت بلال نے تو اذان دینے سے معذرت کی کہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ میں پھر اذان دوں، اس وقت تو جب میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، آقائے دو جہاں میرے سامنے ظاہری طور پر موجود ہوا کرتے تھے، آج جب میں سرکار کو اپنے سامنے نہیں پاؤں گا تو کیسے میں برداشت کر سکوں گا کہ میں اذان دے سکوں، میں نہیں دیتا اذان۔ لوگ اصرار کرتے رہے، نہیں مانے، حتیٰ کہ حسنین کریمین کو باقاعدہ سفارشی بنا کر لایا گیا، حضرت امام حسن و حسین کو سفارش کے طور پہ لایا گیا، وہ دونوں شہزادے آئے اور حضرت بلال سے باقاعدہ اصرار کیا، ان دونوں شہزادوں کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان سنائی۔ تو پھر اہل مدینہ کو وہ یاد تازہ ہوئی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ وہ ایسا مدینے میں کوہرام مچا کہ مدینے کی پردہ نشین عورتیں بھی بے خودی کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئیں کہ کیا حضور آج قبر انور سے باہر آ گئے، اس کیفیت کے اندر وہ عورتیں باہر آ گئیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تو یہ محبت کے بہت سے معیارات ہیں کہ جہاں ذکر ہوتا ہے، اتباع ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، یہ تماشے اور مصنوعی اور تصنع، یہ بناوٹیں، یہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی محبت کے پیرائے میں غم محسوس کرنے کو بھی محبت قرار دی، پھر بے اختیار آنسو چھلک پڑے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، غم مصطفیٰ عطا کر دیا، غم اہل بیت عطا فرما دیا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کو رلانا نہیں پڑے گا کہ باقاعدہ جی ماحول بناؤ، رونے کا وقت ہو گیا ہے، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے، یہ تماشے ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے۔
کہ جی یہ کرو اور وہ کرو اور ایسے کپڑے پہنو اور یہ کرو، یعنی باقاعدہ جیسے ماحول بنا. یہ میڈیا والے بھی اسی طرح کرتے ہیں. ان کو بھی محرم کے پروگرام جب کرنے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پر تو یہ زبردستی کا پورا ڈارک کریں گے، اس کو پھر مٹی بچھائیں گے جیسے کوئی کربلا کے میدان میں بیٹھے ہوئے، پھر درخت کا تنا لا کے رکھ دیں گے، 2 ٹہنیاں یہاں لگائیں گے، 2 ٹہنیاں اوپر لگائیں گے، پھر لائٹیں بند کریں گے، پھر اس میں علماء کو بٹھا کر یا اور دیگر لوگوں کو بٹھا کر پھر پورا کالا ماحول بنا کر. یعنی لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ محرم ہے، ایسا ہوگا تو محرم محسوس ہوگا. محرم ان ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے، ان چیزوں ان تماشوں کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر قلب سے انسان آقائے دو جہاں کے اس خاندان کی تڑپ محسوس کرے، آقائے دو جہاں کے اس خاندان کی کیفیت اور ان پر گزرنے والے ظلم کو محسوس کرے، اور پھر اس محسوس کرنے کے عالم میں بے اختیار، بغیر کسی تصنع، بغیر کسی مصنوعی کوشش کے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں، یاد رکھیے کہ یہی محبت اہل بیت مصطفیٰ ہے. وہ پھر سمجھ لے کہ اسے اللہ نے حب اہل بیت عطا فرما دیا. یہ حقیقت میں محبت کہلاتی. یہ تماشے وغیرہ نہیں، تصنع نہیں چاہیے اس کے اندر. اس لیے جتنے دلائل آپ کو ملیں گے نا روایتوں میں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ ایسے بہت سے واقعات لے کر آتے ہیں دلیلوں میں کہ دیکھو فلاں روایتوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ہے جی، حدیث میں ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت قاسم جو حضور کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ایسے اور بھی واقعات ہیں. حضرت بی بی خدیجہ کا وصال ہوا جس سال، اس سال تو حضور نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. اس طرح کے دلائل کو لا کر کے وہ ان تماشوں کی دلیل بناتے ہیں. تو وہ غم کا سال ہے، غم باقاعدہ منانا اور اس کے لیے پورا ماحول بنانے کا سال، یہ حضور نے کبھی بھی نہیں کہا زبان سے. غم کا سال کہا ہے، غم بنانے اور منانے کا سال نہیں فرمایا. تو ایسی بہت سی باتیں کہ حدیث میں، بلکہ امام حسین کے حوالے سے ملتا ہے، جب حضرت امام حسین کی ولادت ابھی ہونے والی تھی، حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی، اور ابھی حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی نہیں تھی کہ حضرت میمونہ جو حضور کی زوجہ ہیں، ان کی ایک بہن ہے ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں یہ، حضرت میمونہ حضور کی جو زوجہ ہیں ان کی بہن ہے یہ ام الفضل بنت الحارث. انہوں نے ایک رات خواب دیکھا اور وہ ڈر کر اٹھ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹ کر گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور میری گود میں آ گیا. میں تو ڈر کر اٹھ گئی ہوں کہ یہ کیسا عجیب خواب ہے، آپ کے جسم مبارک کا گوشت الگ ہو اور میری گود میں آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت مبارک خواب دیکھا ہے تم نے، بہت مبارک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں اشارہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بیٹا تمہاری گود میں پرورش پانے والا ہے. یعنی تم اس کی پرورش کرو گی، تم اس پر توجہ دو گی. اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. ایک دن اب یہی ام الفضل حضور کی اس خبر کے مطابق اپنی گود میں کھلاتی تھی امام حسین کو، انہی کی گود میں وہ پلے بڑھے. ایک دن یہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میں نے وہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ حضور کے حوالے کیے. حضور محبت کرتے تھے اور میں کسی کام میں لگ گئی، جیسے گھر کا کوئی کام تھا، میں اس کام میں لگ گئی اور میں نے امام حسین جو ہے وہ حضور کے حوالے کر دیے. اچانک میں نے کام کے دوران پلٹ کر سرکار کو دیکھا کہ حضرت امام حسین حضور کی گود میں ہیں، لیکن حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ ہے وہ حدیث کے جس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رونے کی وجہ، مطلب یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ولادت ہوئی اور آپ کے گود میں وہ نواسا اور وہ بچہ آ گیا کہ جس کی آپ نے تو خود مجھے بشارت دی،
تو موقع تو خوشی کا تھا مگر آپ رو رہے ہیں, گریہ فرما رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور فرمانے لگے کہ آپ کے اس نواسے کو امت کے بعض لوگ شہید کر دیں گے. حضور کو پہلے سے خبر دے دی گئی تھی, امت کے لوگ بعض لوگ شہید کر دیں گے. اور مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کے دکھائی. یہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے, یہ حدیث ترمذی میں اور مشکات وغیرہ میں موجود ہے. یہ تو یہ جو رونے کا ذکر ہے اس سے مراد بے اختیار. حضور نے تو نہیں کہا سارے گھر والے آ جاؤ, سارے گھر والے آ جاؤ, رونے کی کیفیت بنی ہے تو اب سب رو. سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ یہ سب چراغ گل کر دو, لباس بدل لو, رونا شروع کر دو. نہیں, حضور چاہتے تو کربلا سے پہلے, جب کربلا کی خبر تھی تو کربلا سے پہلے وہ کربلا کا ماحول بھی بنا سکتے تھے, مگر کچھ نہیں کیا ایسا. خود رو رہے ہیں, اکیلے گریہ فرما رہے ہیں, مگر ماحول نہیں بنا رہے, کسی کو کہا نہیں. یہی ہم اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ یہ حب اہل بیت یہ ہے کہ بے اختیار ان غموں کو یاد کر کے, اس واقع شہادت کو یاد کر کے, اس ظلم و ستم کو یاد کر کے بے اختیار اگر کوئی کیفیت بن جاتی ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی عطا ہے, اور وہ ہونا چاہیے. وہ غم اہل بیت ہونا چاہیے. اس کی دعا مانگا کریں, اللہ ہمیں غم اہل بیت عطا کرے, حقیقی سچا والا دل میں تڑپ عطا کرے, حقیقی محبت عطا کرے. اللہ ہمیں غم مصطفیٰ عطا کرے, اللہ ہمیں غم دین مصطفیٰ, جو اس وقت دین پر وقت آیا ہوا ہے کہ جس دین پر اس وقت واقعی کردار حسینی کی ضرورت ہے, یہ ہے رونے کا وقت. اس پر تو روتے نہیں ہیں, باقی ماحول بنا لیتے ہیں. رونے کا تو یہ وقت ہے کہ جو اس وقت امت کے حالات ہیں اور امت پر جو وقت آیا ہوا ہے. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کا ایک پورا تسلسل ہے فضائل کا. ایک فضیلتیں بہت ہیں, لیکن ان میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے کہیں سے بھی تو سب سے پہلے یہ تو حدیث ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور پھر دونوں شہزادوں کو بلاتے, ادعی لی ابنایا, فرمایا ابنیا میرے دونوں بیٹوں کو لے کر آؤ. تو بی بی فاطمہ ان کو جلدی جلدی تیار کرتی, صاف ستھرا کر کے ان دونوں کو حضور کے سامنے پیش کرتی. فَيَضُمُّهُمَا, حضور دونوں کو چمٹا لیتے تھے, وَيَشُمُّهُمَا, اور انہیں سونگھا کرتے تھے. بچوں کو عموماً سونگھا نہیں جاتا, چوما جاتا ہے, چمٹایا جاتا ہے. سونگنے کا جو ایک کیفیت ہے وہ حدیث میں بالکل منفرد انداز ہے کہ حدیث کا لفظ ہے یضمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا, چمٹا لیتے تھے اور سونگھا کرتے تھے. تو غالباً کسی نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ سونگتے کیوں ہیں آپ انہیں؟ حضور نے فرمایا ہما ریحانیہ من الدنیا, یہ دونوں دنیا میں ہی میرے لیے جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے پہلے سے مجھے دنیا میں عطا فرما دی. اور پھولوں کو سونگھا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا بھی کرتے تھے, چوما بھی کرتے تھے, چمٹایا بھی اور دعا بھی فرماتے, اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا, اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. محبت کا ایک پورا تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس لیے حب اہل بیت واجب ہے. حضرت بی بی فاطمہ سے بھی, حضرت مولا علی سے بھی, حضور کی اولاد پاک سے بھی, ان سب سے. لیکن محبت کا وہ سارا معیار, اس کی علامتیں, مستند جو طریقہ ہو, صحیح طریقہ ہو, اس کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کا اہتمام کرنے کی اصل ضرورت ہے. خالی محبت میں آپ شامل ہو گئے, جس طرف رخ ہواؤں کا, وہ کہتے ہیں نا جی چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر, جہاں کی ہوائیں چل رہی بس اسی رخ پہ بہتے جا رہے ہیں, یہ کوئی کمال نہیں. کمال وہ ہے کہ جہاں محنت طلب کام ہے. اور اہل بیت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی اللہ نے انہیں فضیلت دی اتنی انہوں نے محنت اور قربانی دی ہے. اب یہ میں ایک اور اگلی بات عرض کر رہا ہوں, اسی سے پھر شہادت کی بات جڑ جائے گی اس کے ساتھ, کہ ایک اصول سمجھ لیں اس کو. تمام عظیم ہستیوں کا یہی حال رہا ہے, یہی مقام ہے. ان کی زندگی میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جنہیں بھی اللہ نے بہت اونچے اونچے فضائل دیے تو پھر اللہ نے ان سے ویسے ہی اپنے دین کے لیے بڑے بڑے کام لیے. اللہ نے بڑی اللہ نے ان سے خدمت لی ہے دین کی. ایسا نہیں کہ فضیلتیں دے دی, فضائل دے دیے اور کام کوئی نہیں, نہ یہ نہیں.
یہ ہمارا آپ کا تو شاید ہو سکتا ہے معاملہ ایسا ہی ہو، اہل بیت کا معاملہ ایسا نہیں، صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں، نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انہیں اللہ نے فضیلتیں دی، فضیلت دی تو پھر ان سے کام بھی ویسا ہی لیا، بہت اونچے اونچے کام لیے اللہ نے ان سے. نبیوں کی مثالیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، صحابہ کی مثالیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، اہل بیت کی مثالیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں. اور قرآن میں یہ اصول سمجھایا گیا ہے، قرآن میں اصول باقاعدہ سمجھایا. مثلا اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم غور کر لیں، خود سرکار کا مقام اور کتنے فضائل ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ نے وہ جد و جہد بیان کی. فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا کیا. کتنا بڑا مقام، اگر اسی پر گفتگو ہو تو کئی دن ختم ہو، مگر یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. شان کوثر کی ایک اپنی شان ہے، اس کے اندر وسعتیں ہیں. تو یہ مقام کوثر دے دیا، لیکن بات ختم نہیں کی بلکہ آگے جد و جہد کرنے کا درس دیا. انا اعطیناک الکوثر، فرمایا کہ ہم نے آپ کو مقام کوثر دیا، لہذا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. تو وہاں قربانی کیجئے بھی ہے اور قربانی دیجئے بھی ہے، قربانی کی بھی ہے اور قربانی دی بھی ہے. آقا دو جہان ہے، اور انہی کے نقش قدم پر صحابہ نے بھی یہی کیا، اہل بیت نے بھی یہی کیا. اب آئیے چونکہ موضوع اہل بیت کا چل رہا ہے اس لیے ان کی مثال قرآن میں لے لیں. یہی والی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اہل بیت کا مقام بتا دیا، فضیلت بتا دی، مقام تطہیر، مقام طہارت، آیا تطہیر کہتے ہیں اس کو، یہ بتا دیا. تو کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اگلی آیت میں جد و جہد بتائیے، اس کی اگلی آیت پڑھ لیں آپ. ویطہرکم تطہیرا، تمہیں اللہ نے مقام طہارت دے دیا. اب کیا بات ختم ہو گئی کہ اسی طہارت کے مقام و مرتبے پر اکتفا کر لو؟ نہیں، اگلی آیت ہے، آیت نمبر 34 ہے، یہ 33 تھی، اب اگلی آیت 34. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تو اے اہل بیت تمہارے گھر کے اندر جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی احادیث مصطفیٰ، وَاذْكُرْنَ، ان کا بار بار ذکر کیا کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کا تذکرہ کرو، اس کو آگے تک بڑھاؤ. یہ پورا اللہ نے ان کو جد و جہد عطا فرمائی، اسی لیے تو دین ہم تک پہنچا ہے. اگر وہ وَاذْكُرْنَ پر عمل نہ کرتے، حضور کی حدیث سن کر اپنے تک رکھ لیتے، من آیات اللہ سن کر رکھ لیتے، اور وَاذْكُرْنَ کے مطابق آگے ذکر نہ کرتے، تو آج ہم یہ وَاذْكُرْنَ کا ذکر کیسے کر رہے ہوتے؟ آج ہم اگر وَاذْكُرْنَ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ذکر کیا تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ان کی محنت ہے. یعنی کہیں بھی اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی تو آگے جد و جہد بیان فرمائے. یہی حال پوری امت کا ہے. اللہ فرماتا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. تو بس اب اس پہ خوش ہو کے سو جائیں ہم کہ ہم بہترین امت ہیں، بات ختم ہو گئی، حضور شفاعت کر لیں گے، بہترین امت تو ہیں ہم، بات ہی ختم کر دی. کنتم خیر امت، نہیں، اسی کے آگے تو جد و جہد ہے ساری. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. کام کرو، تأمرون بالمعروف، اسی کے آگے وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرنا ہے، تم نے برائیوں سے منع کرنا ہے. ایسے ہی تھوڑی بہترین امت بنا دیا ہے تمہیں. بہترین امت خوش ہونے کے لیے تھوڑی ہے، بہترین امت جھومنے کے لیے نہیں ہے، بہترین امت اس کی منقبت بنانے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ٹائٹل لقب مل جائے نا اس کی منقبت بنا لیتے اور وہ پھر جھوم جھوم کے منقبت ہی پڑھتے رہتے ہیں. وہ خالی یہ منقبتیں بنانے کے لیے آیتیں نہیں اتری ہیں، بلکہ ہاں ٹھیک ہے وہ ذکر کے لیے ضرور وہ ایک الگ طریقہ ہے، لیکن اگر اسی پر گزارا ہے، اسی پر ہی اکتفا کرنا ہے تو پھر ہو گیا کام. تو یہ نہیں، مقام کوثر دیا تو دیکھو وہاں جد و جہد بتائی، مقام اہل بیت بتایا تو آگے وذکرنہ کہہ کر ان کی جد و جہد بتائی، اور پھر اسی طرح. تو یہ ہر جگہ پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی. حضرت بی بی مریم کا ذکر کیا قرآن نے ایک جگہ، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا. تو اب بس بی بی مریم کے لیے بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اگلی آیت یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کے آگے جھکی رہنا،
واسجدی ورکعی مع الراکعین. یہ دیکھو نا سارے کام بتائے نہیں بتائے, اسی پر عمل کیا ہے سیدۃ نساء العالمین کے طرز عمل اور نقش قدم پر. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا نے انہیں جب سیدہ قرار دیا, تمام عورتوں کی سردار, تو پھر انہوں نے دیکھو کیسی محنت, کیسے شہزادے تیار کی, کیسے حسن و حسین کی تربیت فرمائی, کہ انہوں نے پھر پوری ایک امت کو تیار کیا, ایک پوری امت کے لیے درس عمل دے کر گئے, ایک پورا سبق دے کر گئے. خود اپنی جانیں قربان کر دی لیکن امت کی کشتی کو تیرا کر گئے, امت کی کشتی کو سہارا دے کر گئے. یہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی محنتیں ہیں پیچھے اس کے. اسی طرح حضرت امام حسن ہیں, حضرت امام حسین ہیں, ان کی بھی پھر پوری اس طرح جد و جہد سے عبارت ہے زندگی, جس میں حج بھی ہیں, صدقات بھی ہیں, خیرات بھی ہیں, راتوں کو اٹھ کر عبادتیں بھی ہیں, غریب پروری بھی ہے, علم کے ساتھ اشتغال بھی ہے, ان سے روایت کردہ احادیث بھی ہیں, فتاوے بھی ہیں. فتویٰ علم دین میں رہنمائی, صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے, بعض اوقات صحابہ کرام ان سے کسی معاملے میں رجوع کرتے تھے تو وہ شرعی معاملے میں بتایا کرتے تھے. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں, واقعات ہیں اس کے پیچھے. تو یہ پوری ان کی ایک زندگی, اور جہاد پہ جانا, جنگوں میں شرکت فرمانا, پھر حتیٰ کہ آخر میں جا کر وہ کربلا کا مارکا ہے جو ان کی زندگی کا آخری واقعہ ثابت ہوا. اور اس میں بھی انہوں نے کس انداز سے اتمام حجت فرمائی کہ رات کا جو یہ وقت شب عاشور ہے, اس کے اندر باقاعدہ وہ اپنے خیمے میں اپنے رفقائے اہل بیت سے خطاب کرنے اور اتمام حجت فرما رہے. فرماتے ہیں کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں, تم میں سے جو بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے تاکہ کہ میں زبردستی کسی کو لے کر آیا ہوں, میری وجہ سے, میرے خاندان کے تعلق کی وجہ سے کوئی شرما حضوری میں بیٹھا رہے اور کل کوئی یہ بات بنائے کہ ہم تو نہیں آنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ آنا پڑ گیا, نواسہ رسول تھے اس لیے آ گئے. پر میں نہیں, جو آنا آیا ہے اپنی مرضی سے, اپنی خوشی اور رضامندی سے آئے, اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں کوئی شکایت نہیں کروں گا, میں کوئی اس پر ملامت نہیں کروں گا. چراغ بھی بجھا دیتا ہوں تاکہ پتہ نہ چلے, شرمندگی بھی نہ ہو تمہیں یہاں سے جانے میں. فرمایا میں چراغ بھی گل کر دیتا ہوں, اپنا اپنا گھوڑا اٹھاؤ, لو اور نکل جاؤ یہاں سے, کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا, کوئی ملامت نہیں کرے گا. اور میں اکیلا بھی اگر رہ جاؤں گا تب بھی مجھے پرواہ نہیں ہے, میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اسے پورا کیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. لیکن تمہیں میں پورا اختیار دیتا ہوں, تمہیں میں پورا اختیار دیتا ہوں, جانا چاہو چلے جاؤ. لیکن اللہ اکبر, اللہ نے امام علی مقام کو رفقا بھی کیا شاندار عطا فرمائے. جب یہ بات امام حسین نے فرمائی اپنے خیمے کے اندر شب عاشور کو, تو پھر اس کے بعد آپ کے رفقا نے ایک ایک کر کے جو اپنی جانثاری کا اظہار کیا اور اپنا جو تاثرات تھے وہ امام حسین کے سامنے پیش کیے. وہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. ان میں بعض خطبہ نے اور آپ کے رفقا نے کہنے لگے کہ اگر آپ کے بعد بالفرض ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ زندہ رہنا ہے, ہم یہاں سے صرف اس بنیاد پر چلے جائیں, ہم یہاں سے اس بنیاد پر چلے جائیں کہ چونکہ یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے زندگی ملے گی, زندہ رہنا ہے, تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہماری زندگی میں حسین نہ ہو. آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے پیچھے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کریں. یہ تاثرات ہیں, یہ ولولہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور ایک اور رفیق آپ کے سفر تھے اہل بیت میں سے اور حضور کے صحابہ میں سے, تو انہوں نے حضرت امام حسین کی یہ بات سن کر کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی موت مقدر ہو, یعنی ہر موت کے بعد زندگی ملنا یقینی ہو, تو میں تب بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس 70 مرتبہ کی زندگی کا فائدہ کیا ہے کہ جو آپ کے بغیر زندگی مل رہی ہو. یعنی مزہ ہی یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کا ولولہ تھا. پھر اسی کے ساتھ وہ رات بھر راز و نیاز کا اللہ سے لو لگانے کا سلسلہ رہا. اور اس کے بعد آخر میں آپ نے کچھ وصیتیں اپنی حضرت بی بی زینب کو, بیٹی کو فرمائی ہیں, اور اس کے بعد اپنی بہن حضرت بی بی زینب کو فرمائی. جب انہیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ اب کل کا دن کچھ اور ہی معاملہ ہونے والا ہے, الفاظ امام علی مقام سے کچھ اندازہ ہونے لگا,
تو پھر وہ رونے لگی. تو امام حسین کی باقاعدہ تاریخی وصیت ہے. فرمانے لگے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، گریبان چاک نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ پیٹنا، آہو فغا نہ کرنا. یہ سب امام حسین نے وصیت فرمائی ہے. تو امام حسین کی وصیت پر تو عمل ہونا چاہیے نا. امام حسین کی وصیت ہے یہ جو باقاعدہ انہوں نے اس خیمے کے اندر فرمائی. اور پھر اگلے دن وہ کربلا کے میدان میں تشریف لائے جہاں پر آپ کے اس میدان میں اترنے سے پہلے ایک ایک کر کے آپ کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا. اور آخر وقت میں پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. باقی اس کے اندر پھر بہت سی تاریخی تفصیلات ہیں. لوگ اس کو پھر ایک کہانی کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہ بھی علماء نے اس کو منع فرمایا کہ باقاعدہ جو لوگ اس کو واقعے کو ایک اس انداز سے پورا کہانی دینے کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے وہی بات اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا کہ جس سے رلانے کی کوشش کرنا. فرمایا کہ نہیں، آپ باقاعدہ شہادت بیان کریں، ان پر جو ظلم ہوا وہ بیان کریں، ان کے خیموں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کریں. اگر ان کے اوپر کچھ جو کھانے پینے کی چیزیں بند کی گئی وہ بیان کریں. لیکن اس کے بعد یہ تمنا کرنا، دیکھنا کہ کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا، اور پھر مزید تاکہ محنت کرنا کہ ابھی بھی کچھ باقی ہیں جو نہیں رو رہے. فرمایا یہ نہیں، یہ انداز، یہ رویہ، یہ سوائے تصنع اور زبردستی کی بناوٹ کے کچھ نہیں ہے. ہاں بے اختیار کسی کو اس انداز سے یہ سارا ذکر سنتے ہوئے رونا آ جائے تو وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ حلاوت ہے، یہ چاشنی ہے، یہ محبت ہے کہ جو اللہ سے ہمیں جس کو مانگنا چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے. اور جو اللہ نے پھر دیکھیے کہ جہاں جہاں پھر جب یہ خبر پہنچی امام علی مقام اور خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں تک، رسول اللہ کے صحابہ تک، جو اگرچہ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ شریک نہیں تھے، بہت سے صحابہ ہیں، حضرت زید بن ارقم ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ مکے میں تھے، اور بھی دیگر صحابہ مختلف شہروں میں تھے. کیونکہ سب کو تو نہیں پتا تھا نا کہ اب یہ سفر ہو رہا ہے تو اس سفر کا نتیجہ کیا ہوگا، اور امام علی مقام جو ہیں وہ بالآخر شہادت کا شکار ہو جائیں گے. اور نہ کوئی وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور تھا کہ جس میں آنن فانن خبر ہو کہ بھائی اب میدان کی صورتحال بدل گئی ہے تو سب اپنے اپنے گھروں سے چل پڑیں. ایسا بھی نہیں، یہ تو خبر خود کئی دنوں کے بعد دور دور تک پہنچی، اور ان صحابہ تک خبر پہنچی کہ امام حسین شہید ہو گئے. تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک معاملہ چلا جائے گا. یزید اور اس کے لشکری اس حد تک چلے جائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ہاتھ اٹھا لیں گے. انہیں اس بات کا دور دور تک کسی کو توقع نہیں تھی، اور نہ کوئی خبر ایسی پھیل رہی تھی کہ ماحول اب اس طرح کا بن رہا ہے تو لہٰذا لوگ سفر کریں اور پہنچے میدان کربلا میں. نہیں، اس لیے اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی الزام یا بدگمانی صحابہ کے بارے میں کہ دیکھو عبداللہ ابن زبیر ادھر مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ابن عباس ادھر بیٹھے ہیں، زید بن ارقم فلاں ہیں، انس بن مالک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ امام حسین ادھر شہادت پا رہے ہیں، تو یہ صحابہ حضور امام حسین کے ساتھ نہیں تھے تو یہ تھا وہ تھا. نہ نہ نہ، یہ آج کل کے شاید جدید دور کا قیاس کر کے اندازے لگا کر الزام تراشی ہے یہ کہ یہ کوئی وہ دور تھا کہ جب خبر آنن فانن پہنچ گئی کہ سب لوگ شب عاشور میں جلدی سے کربلا پہنچ جائیں. بابا مہینوں لگتے تھے ایک خبر کو فلاں جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں، تو کتنے دنوں کے بعد تو جا کر خبر پھیلی اور پہنچی. تو ان صحابہ نے جب خبریں سنی تو ان کی اپنی حالت غیر ہو گئی. جو روایتیں موجود ہیں اس پر کہ انہوں نے پھر کس قدر لوگوں میں جو بھی موجود تھے وہاں پر باقاعدہ خطبے دیے ہیں ان صحابہ نے شان اہل بیت میں امام حسین کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، اور یزید کے لشکروں پہ لعنت فرمائی اور ان کو خوب سب و شتم کیا. مکے میں جب خبر پہنچی امام حسین کے شہادت کی، وہاں پر تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے، جن پر دیگر مکتبہ فکر کے لوگ اور دیگر وجوہات کی وجہ سے الزام تراشیاں زیادہ ہی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر پر. ان تک جب خبر پہنچی شہادت امام علی مقام کی رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے باقاعدہ اتنا افسوس کیا کیونکہ توقع نہیں تھی کہ یہ خبر آئے گی. وہ تو اچانک آئی تو دم بخود رہ گئے. پھر انہوں نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کے رفقا تھے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اتنا زبردست خطبہ دیا شان اہل بیت میں اور یزید کے لشکر کے خلاف. اور فرمانے لگے کہ ان ظالموں نے ایک ایسے شخص کو شہید کر دیا کہ جو سب سے زیادہ
قائم اللیل اور صائم النہار تھا، یعنی رات کی عبادت کرنے میں جس کی مثال نہیں اور دن کے روزے رکھنے میں جس کی مثال نہیں. انہوں نے اتنا قیمتی آدمی، رسول اللہ کے خاندان کا اتنا قیمتی ہیرا انہوں نے ضائع کر دیا. پھر خود ہی عبداللہ ابن زبیر اپنے اس خطاب کے اندر امام حسین کے اس زندگی اور اس شہادت کا مقصد بھی بتا دیا. اور یہ بات میں جو اب عرض کرنے لگا ہوں یہ اس لیے ضروری ہے اس کو یاد رکھنا کہ بہت سے لوگ آج کے جدید دور میں امام حسین پر بھی عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ سیاسی لڑائی تھی، اقتدار کا مسئلہ تھا، کرسی کی لڑائی تھی کہ بھائی یزید بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. تو یہ چونکہ آج کا جو سیاسی دور ہے نا اس میں رہ کر لوگوں کا ذہن بن گیا ہے. آج کے دور میں ہم چونکہ رہ رہے ہیں جس میں دیکھ رہے ہیں رسہ کشی، کھینچا تانی، تو یہ اس کے اندر رہ کر لوگوں کا ذہن بن گیا، تو ان کی زبانیں اب یہاں تک دراز ہو گئی کہ امام حسین کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سیاسی رنگ میں معاذ اللہ رنگے ہوئے، اور وہ یہ فرق ہی نہیں کر رہے کہ آج کے دور کا کے سیاسی ماحول اور امام حسین جو تربیت مصطفیٰ کے نتیجے میں کربلا کی طرف سفر فرما رہے ہیں. چے باید خاک را چے نسبت خاک را با عالم پاک، کیا نسبت ہے خاک کو عالم پاک کے ساتھ؟ یہ خاک کو بڑے آرام سے عالم پاک سے اور آسمانوں سے ملا دیتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر معاملہ سیاسی تھا، اگر صرف کرسی کی لڑائی ہوتی تو کسی انگریز نے بھی لکھا ہے، انگریز مفکر نے لکھا ہے کربلا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ میں حیران ہوں کہ بعض لوگ، اس نے خود کہا ہے میں حیران ہوں کہ بعض لوگ کربلا کو کرسی کی لڑائی کہتے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے تو جتنا کربلا کا مطالعہ کیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر کرسی کی لڑائی ہوتی تو امام حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں، شیر خوار اور دودھ پیتے بچوں کو لے کے نہ نکلتے. یہ کرسی کی لڑائی میں کوئی اپنے خاندان کو لے کر آتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ پورے خاندان کو جو لے کر آئے، اس کا مطلب یہ کرسی کی نہیں بلکہ وہ اپنے نانا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے سب کو لے کر آئے تھے، وہ سب کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے کہ کرسی ملے نہ ملے، محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ہزار حکومتیں قربان، لیکن رسول اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. ابھی جو کلام پڑھا گیا ہمارے ماشاءاللہ غلام رسول نے، جو حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا، اس میں یہی بات حضرت کافی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی نا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. دنیا میں کوئی گل رہے گا نہ کوئی باغ رہے گا، لیکن یاد رکھو کہ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. رسول اللہ کا دین باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے امام حسین چلے تھے، اس کی بقا کی جد و جہد کی ہے. کبھی بدر میں صحابہ نے، کبھی حنین میں، کبھی احد میں، کبھی کہاں اور کبھی کربلا میں. یہ وہ جد و جہد اور کوششوں کا ایک پورا جال ہے جو پھیلا ہوا کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے، اور اللہ ہر دور میں اس طرح اسے معلوم ہے کہ کس سے کب کیا کام لینا ہے. تو حضرت امام علی مقام امام حسین کا وہ جو رخ تھا اس شہادت کا، وہ کیا تھا؟ جب مکے میں خبر گئی، عبداللہ ابن زبیر نے اپنے سامنے خطبہ دیا، امام حسین کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کا فضائل، اور یزیدیوں پر لعن طعن کی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ امام حسین کا یہ جو شہادت کا معاملہ ہے یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ قرآن کی جگہ پر گانے باجوں کو عام کیا جائے. یہ چار باتیں انہوں نے فرمائی، ان میں پہلی بات یہ تھی کہ امام حسین اس بات پر راضی نہیں تھے کہ قرآن کی جگہ پر گانے باجے رائج ہوں، یعنی طنز کیا انہوں نے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے طنز کیا یزید پر، کہ یزید دراصل لوگوں سے قرآن کی تعلیم کو لے کر گانے باجے کھیل تماشے کروانا چاہتا تھا، اور امام حسین اس پہ راضی نہیں تھے کہ اس کے ہاتھ، ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں جو قرآن کو لوگوں سے لے کر لہو و لعب میں لوگوں کو لگا دے، گانے باشوں میں لگا دے. فرمایا نہ، یہ ایک بات. دوسری بات فرماتے ہیں کہ امام حسین اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اللہ کا خوف اور اس کے خوف میں جو رونے کی کیفیت ہے اس کو نکال کر، خوف اور اللہ کے خوف میں رونے کی کیفیت کو نکال کر لوگوں میں تماشوں کو عام کیا جائے. پہلے تو گانے باجوں کا فرمایا، پھر یہ جو تماشے ہوتے ہیں ان میں لوگ لگ جائیں. فرمایا امام حسین اس پہ راضی. یعنی یہ بھی طنز ہوا کہ یزید یہ کچھ چاہتا تھا اپنے دور حکومت میں کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر کے، اللہ کے خوف سے دور کر کے ان تماشوں میں لگایا جائے.
اور یہ عبداللہ ابن زبیر کا تبصرہ ان لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے جو یزید کی تعریف کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں فرماتے، یزید کی تعریف کرتے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ جاتے ہیں کہ یزید بھی صحابی ہے، یزید کو صحابی، حالانکہ صحابیت ثابت نہیں ہے، یزید کی صحابیت کا کوئی قول نہیں ہے زیادہ سے زیادہ۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ صحابیت ثابت نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی تابعین تو ماننا پڑے گا کیونکہ یزید نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو بابا ایسی تابعیت کا کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایسی تابعیت کا فائدہ کیا ہے کہ جس میں صحابہ کو دیکھنا اور امام حسین کو شہید کرنا ہو۔ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اس کے دور حکومت کے اندر، اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تابعی تو تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن میں باقاعدہ فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، تابعی وہی ہے جو بے احسان حسن سلوک کے ساتھ پیروی کرے صحابہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن میں تابعی کے لیے بے احسان کا لفظ ہے، جو حسن سلوک کے ساتھ پیروی کرے۔ تو یزید نے کون سا حسن سلوک کیا صحابہ کے ساتھ؟ تو تابعی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ خامہ خواہ کی، لیکن اعلیٰ حضرت کہہ چکے کہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی تعریفیں کرتا ہے، تو اس لیے کچھ ادھر چلے گئے تو کچھ ادھر چلے گئے، ہر طرف افراط و تفرید ہے۔ عجیب معاملہ ہے یہ، صحابہ کے معاملے میں بھی، اہل بیت کے معاملے میں بھی، یزید کے معاملے میں بھی، یعنی چاہے وہ صحابہ اور اہل بیت ہوں، چاہے ان صحابہ اور اہل بیت کے مخالفین ہوں، ہر ایک کے معاملے میں لوگ افراط و تفرید یعنی انتہا کا شکار ہو گئے۔ اعتدال کا راستہ وہ ہے کہ جس میں جس کی عظمت ہو وہ عظمت قائم رہے، اور جس کو اللہ نے ڈس ایگری کیا، جس کو اللہ نے ڈس آن کیا، تو اس کی اسی طریقے سے وہ قباحتیں بیان کی جائیں جو قباحتیں بیان کی گئی ہیں۔ زبردستی اس کی تعریفیں کرنا، یزید کے گن گانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر امام حسین کو معاذ اللہ نیچا دکھانا کہ جی کرسی کی لڑائی تھی، فلاں تھا اور یہ تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ، صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ان 10 صحابہ میں سے کہ جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، وہ عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ امام حسین اصل میں اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ گانے باجے رائج ہوں، کھیل تماشے ہوں، قرآن لوگوں سے چھین لیا جائے اور اللہ کے خوف سے رونے کی کیفیتیں لوگوں سے چلی جائیں۔ اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ امام حسین اس بات پر راضی نہیں تھے کہ روزے کو لے لیا جائے اور شراب نوشی کو عام کر دیا جائے۔ یہ یزید کا کیریکٹر بتا رہے ہیں، وہ اس یزید کا جس کو لوگ صحابی اور تابعی بنانا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جو صحابی ہیں ان کا تبصرہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین اس بات پر راضی نہیں تھے کہ روزے کو لے لیا جائے لوگوں سے۔ روزہ مطلب اللہ کی عبادت و تقوی، اور شرب الخمری و اکل الحرام، یہ 2 لفظ ہیں، حرام خوری اور شراب نوشی عام کر دی جائے، اس پر حضرت میں عبداللہ ابن زبیر راضی نہیں تھے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے فرمائی کہ وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اللہ کے ذکر کی یہ جو محافل ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور شکار کرنا، یزید شکار کا بڑا شوقین تھا اور اسی طرح کے بس دنیاوی کھیل تماشوں کا عادی تھا، تو امام حسین اس پر راضی نہیں تھے کہ بس لوگوں کو انہی دندوں میں لگا دو اور باقی چیزیں۔ یہاں سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے گویا یہ بھی بتا دیا کہ جب حکمرانوں کی عادتیں اس طرح کی ہوں تو پھر قوم میں بھی وہی عادتیں آتی ہیں، اسی لیے امام حسین ان عادتوں پہ راضی نہیں ہوئے۔ حکمرانوں کی عادتیں جیسی ہوتی ہیں، کسی نے کہا نا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ بادشاہوں کو ناچنا پسند ہوگا تو قوم بھی ناچنے لگ جائے گی، بادشاہوں کو بے حیائی اور عریانی پسند ہوگی، قوم بھی بے حیائی کی دل دادا ہو جائے گی۔ جیسی چیزیں قوم میں عام کریں گے قوم اس میں لگ جائے گی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ دیندار حکمران عطا کرے کہ جو حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، جن کے کردار میں حسینیت ہو، جن کے گفتار میں حسینیت ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تقدس ہو۔ عادتیں ادھر اچھی ہوں گی تو نیچے تک اچھائی آئے گی اور لوگ بھی ان اچھائیوں کو اپنانے لگ جائیں گے۔ جیسے جس کی ان حکمرانوں کی ترجمانی میڈیا کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں نا میڈیا کیا کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، ہر وقت بس اسی پر فوکس ہوتا ہے، انہی کو دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر رخ 2-4 دن 6 دن 8 دن 10 دن جب میڈیا کا بدلتا ہے کہ قوم کے عادات و اطوار بھی بدل جاتے ہیں، تو یہ ترجمانی ہے، میڈیا ترجمانی کرتا ہے ان کی عادتوں کی۔ اس لیے اگر ادھر سے آرڈر بدلیں
پہلے عادتیں بدلیں تو آرڈر بدلیں گے. اللہ کرے کہ ان کی عادتیں بدلیں اوپر والوں کی, اور آرڈرز بھی بدلیں, تو ادھر سے میڈیا کا قبلہ بھی ٹھیک ہو, تو پھر جو قوم ہر وقت بیٹھی رہتی ہے تو اس کے اندر بھی پھر وہ کیفیتیں پیدا ہوں گی, اور یقیناً اچھی چیزیں, اچھائیاں پیدا ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرما دی. بس اختتام پر 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. اور اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح, فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہا نجا, جو سوار ہو گیا نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلکا, اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ہے, دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ہے, اور اس سے اگر باحفاظت اگر سفر کر کے کامیابی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے تو سواری کے لیے, سفر کے لیے کشتی بھی چاہیے, اور ہدایت کے ستاروں کی نشاندہی بھی چاہیے, تاکہ وہ نشاندہی کریں تو کشتی ٹھیک ٹھیک چلتی رہے گی. اگر کشتی ہاتھ میں ہے لیکن ستاروں کی رہنمائی نہیں ہے تو تب بھی بھٹک جائیں گے, اور ستاروں پہ نظر رکھی ہوئی ہے, نیچے کشتی نہیں ہے, تب بھی ڈوب جائیں گے. اس لیے دونوں کو سنبھالنا اور اختیار کرنا ضروری ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت میں حب صحابہ اور حب اہل بیت, ان دونوں کو بار بار تاکیدات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو آج کی رات شب عاشور, اس کو عبادت کے اندر جس قدر ہم اللہ کا ذکر کر سکیں, کل کا دن بڑا اہم ہے, ہو سکے تو ہم روزہ رکھیں, ایصال ثواب کریں ان شہداء اہل بیت, شہداء کربلا کی بارگاہ میں ان کا ذکر کر کے, ان سے محبت کر کے, اور ان کی یاد کو اپنے تصور میں, چاہے تنہائی میں بیٹھ کر, اپنے تنہائی میں بیٹھ کر ان کو یاد کر کے, ان کے غموں کو یاد کر کے, اللہ رب العالمین تاکہ وہ کیفیت عطا فرمائے. تو یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے, تاکہ کل کا دن یوم عاشور اس تمام تر برکتوں اور اس تمام تر فضیلت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں گزار سکیں اور ایصال ثواب بھی کر سکیں. اور پھر خاص طور پر اختتام پر یہ کہ ہم اپنے بچوں کی بھی فکر امام علی مقام کے مطابق تربیت کریں, ان کے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کریں. اللہ نے اگر امام حسین کو علم عطا فرمایا تو ہم خود بھی علم کی جد و جہد کریں, اپنے بچوں میں بھی علم کی صلاحیتیں اور خصوصیات پیدا کریں. اگر اللہ نے امام علی مقام کو اخلاق عطا فرمایا, حلم, تحمل عطا فرمایا, بردباری عطا فرمائی, تقوی و طہارت و پاکیزگی عطا فرمائی, ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ ذکر کر کے ان کی بھی تربیت ان نقوش پر کریں, تو یہ ہمیشہ کا ایصال ثواب ہوگا. یہ ہمیشہ کا ایصال ثواب. ایک ایصال ثواب تو وہ ہوتا ہے نا جو یومیہ ہوتا ہے, ماہانہ, سالانہ. یہ سالانہ ایصال ثواب ہے جو ہو رہا ہے. یہ تو پھر اگلے سال اسی طرح پھر یوم عاشور کی محفل لگے گی, پھر ایصال ثواب ہو. یہ سالانہ ہے. لیکن ایک ایصال ثواب روزانہ بھی ہوتا ہے, اور روزانہ پھر وہ ہے کہ جب ہم کوئی عادت اپنا لیں, ان کی کوئی بات اپنا لیں, ان کی کوئی بات اپنے چاہنے والوں میں, اپنے بچوں میں, اپنے گرد و پیش پیدا کر دیں, تو پھر ایصال ثواب سالانہ نہیں, ماہانہ نہیں, پھر روزانہ کی بنیاد پر امام حسین سے اللہ رابطہ عطا فرما دیتا ہے. پھر روزانہ کی بنیاد پر امام حسین سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی ہم ذکر کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. اسی لیے بس آخری بات کہ اسی لیے وہ امام علی مقام کہلاتے ہیں. حضرت علی علی ہیں اور ان کے شہزادے عالی مقام ہیں. عالی مقام کا مطلب ہے کہ ہر صفت میں اللہ نے انہیں علو مرتبت عطا فرمایا, بلندی عطا فرمائی. تو اس بلندی کا ذکر بھی کرنا چاہیے, خوش دلی سے ذکر کرنا چاہیے, یعنی کشادہ قلبی سے ذکر کریں. اہل بیت کا ذکر کریں, خوش دلی سے کریں, کشادہ قلبی کے ساتھ کریں. بعض لوگ اس پر بھی ظاہر ہے کہ کہتے ہیں نا بھائی یہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک طرف تو وہ انتہا ہے کہ غلط سلط سب کچھ بیان کر رہے ہیں, اور ایک طرف دوسری انتہا ہے کہ بھائی ضرورت ہی کیا ہے. نہیں, کریں, اچھے طریقے سے کریں, اہتمام سے کریں, خوش دلی سے کریں. یہ ذکر کرنا یہ بھی باعث سعادت ہے, اور اللہ کی سنت پر عمل ہوگا. اللہ نے ذکر کیا قرآن میں اہل بیت اطہار کا, اللہ کے نبی کے صحابہ کا, تو یہ ذکر کرنا بھی
یہ باقاعدہ اذکروا قرآن میں بار بار جو ذکر کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں. تو ذکر کریں گے تو فکر ہوگی نا. تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صرف ذکر حسین کافی نہیں ہے بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہیں.